ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
شیطان کی پیروی مت کرو تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے، ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے برا جاننے کی سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اصل طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سر درد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ محمدی مسجد والوں، گزشتہ کئی دنوں سے میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اس قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں میں نے ساری کائنات کو عارضی بنایا ہے۔ یہ زمین میں نے عارضی بنائی، یہ میں نے آسمان بھی عارضی بنایا، یہ میں نے ستارے بھی عارضی بنائے۔ یعنی یوں سمجھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج بھی ختم کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اڑا دیا جائے گا، ساری کائنات کی ہر چیز کو الٹ دیا جائے گا۔ یعنی کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کہتا ہے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ یعنی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دینی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے تو ان ساری چیزوں سے تمہیں محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم انسان زمین سے پیار کرتے ہیں، ہم انسان دولت سے پیار کرتے ہیں، ہم انسان ہیرے جوہرات سے محبت کرتے ہیں، ہم انسان دنیا کے خزانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تیری ختم ہو جائیں گی۔ یہ جن سے تو محبتیں کر رہا ہے یہ سونا بھی ختم ہو جائے گا، یہ زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ خزانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں ہماری محبت بھی ختم۔ ہم نے زمین سے محبت کی، زمین ختم، محبت ختم۔ ہم نے دولت سے محبت کی، دولت ختم، پیار ختم۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ختم۔
اس کا پیار اور محبت ختم۔ تو جس چیز سے محبت کریں گے وہ چیز بھی فانی ہے، تیری محبت بھی فانی ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دنیا کی چیزوں سے پیار کرنے کا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم جب دنیا سے پیار نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں ہم چلیں گے کیسے، دنیا میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ محمدی مسجد والوں میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی۔ اور اب یہ زمین اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا کا ایک سسٹم دکھا رہا ہے کہ کشتی اوپر ہوگی، پانی نیچے ہوگا، تو پھر یہ کشتی تیرے لیے رحمت بنی رہے گی، یہ دریا کے اوپر چلتی رہے گی، تجھے یعنی کہ منزل تک پہنچا دے گی۔ لیکن اگر وہی پانی تیری کشتی کے اندر چلا گیا تو تیری کشتی کو ڈبو دے گا، ساتھ تجھے بھی ڈبو دے گا۔ یہ پانی تیرے لیے جو تھوڑی دیر پہلے رحمت تھا اب تیرے لیے زحمت بن گیا۔ تو اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ دنیا ایک دریا کے مانند ہے، دنیا کی دولت ایک دریا کے مانند ہے، دنیا کے خزانے ایک دریا کے مانند ہیں، اور تیرا دل ایک کشتی کے مانند ہے۔ اگر تیرا دل اس دولت کی کشتی دریا کے اوپر چلتا رہا تو کوئی نقصان نہیں، تو آرام سے زندگی کا سفر کرتا رہے گا۔ لیکن جس دن بھی دولت والا پانی تیرے دل کی کشتی میں چلا گیا، تیری دل کی کشتی ڈوب جائے گی، تو بھی ساتھ ڈوب جائے گا۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دولت کو اپنی زندگی کے کشتی کے نیچے رکھو، اوپر مت آنے دو، تم دنیا میں زندگی گزارو، زندگی بناؤ۔ کیسے زندگی بنتی ہے؟ اللہ نے ہمیں دو طریقے بتایا، زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے راستے پہ چلو، زندگی کو بگاڑنا چاہتے ہو تو شیطان کے راستے پہ چلو گے، زندگی بگڑ جائے گی، تیری محبت بھی ختم ہو جائے گی، تیرا پیار بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ایسی محبت سکھاتا ہوں، تجھے ایسا پیار سکھاتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، تجھے ایسی محبت سکھا دیتا ہے کہ جس سے محبت کرے گا وہ بھی ختم نہیں ہوگا، تیری محبت بھی ختم نہیں ہوگی، تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے کام بھی آئے گی۔ یہ دنیا کی محبتیں دنیا تک رہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں دنیا سے محبت کرنے کا، دنیا کی دولت سے پیار کرنے کا۔ تو یا اللہ ہم کس چیز سے محبت کریں کہ ہماری محبت بھی قائم رہ جائے، جس سے محبت کریں وہ بھی قائم رہ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں کہ دنیا سے نکل، زمینوں کی محبت سے نکل، خزانوں کی محبت سے نکل، یہ سب ختم ہونے والی ہیں، تیری محبتیں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ میں تجھے ایک ایسا پیار کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اگر تو پیار اس سے کرے گا تو وہ تیرا پیار بھی کبھی فانی نہیں ہوگا، تیری محبت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، تیرا پیار بھی ختم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جس سے تو محبت کر رہا ہے وہ محبت کرتے کس سے رہا ہے؟ تو رب العالمین ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے نبی سے محبت کرو، میرے رسول سے پیار کرو، کیونکہ یہ پیار ایسا ہے کہ نہ تیرا پیار ختم ہوگا نہ میرا نبی ختم ہوگا۔ میں نے اپنے نبی کو سگا بنایا ہے، قیامت تک میرے نبی کا نام لیتے رہو، قیامت تک میرے نبی کا ذکر کرتے رہو۔ یا اللہ تیرے نبی کا ذکر کیسے کرے؟ رب العالمین فرماتے انسانوں میں نے اپنے نبی کا ذکر خود بلند کر رہا ہوں، ورفعنا لک ذکرک، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے۔
محبت کو بلند کر دیا، میں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا۔ میرے نبی سے پیار کرو گے، میرے نبی سے محبت کرو گے، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ کہتا ہے میرا نبی آپ کو جنت کے راستے میں لے جائے گا۔ لیکن اللہ دوسری طرف پابندی لگا کے کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا، میرے نبی سے محبت کرنا۔ محمدی مسجد والوں، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ساری دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، آسمان گرا دیا جائے گا، زمین کو الٹ دیا جائے گا، تیرے مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ پہ غرور نہ کرو، اپنے آپ پہ تکبر نہ کرو۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ کس چیز نے تجھے متکبر بنا؟ میرے نبی سے محبت کیسے کرو، میرے نبی سے محبت کیسے کرو؟ یہ دنیا کے بکھیروں سے باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے، وہ رسول عطا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کے نقش قدم پہ اپنے قدم رکھتے جاؤ گے، تو دولتیں مانگتا ہے، تو خزانے مانگتا ہے، تو کوٹھیاں مانگتا ہے، تو ساری جائیدادیں مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو عزتیں مانگتا ہے، تو بادشاہیاں مانگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے نبی کا اتباع کرو گے، میرے نبی کے راستے میں چلو گے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک حبشی غلام تھا، اس کی محبت کیا تھی؟ ہر چیز محمدی مسجد والوں یاد رکھنا، ہر چیز میرے نبی سے محبت کرتی تھی۔ صرف انسان پیار نہیں کرتا تھا، صرف صحابہ میرے نبی سے پیار نہیں کرتے تھے، دنیا کی ہر مخلوق، یعنی یوں سمجھے کہ مکہ کی سرزمین، مدینہ کی سرزمین، اس کے درخت بھی میرے نبی سے پیار کرتے تھے، اس کے پتھر بھی میرے نبی سے پیار کرتے تھے، یعنی ہر زیر مخلوق بھی میرے نبی سے محبت کا انداز دیکھنا چاہتے ہو۔ کام کہیں گے شاہ صاحب صرف انسان ہی نبی سے پیار کرتے تھے یا کوئی اور چیزیں بھی نبی سے پیار کرتے تھے؟ حدیث نبی کا ایک عجیب، کئی دفعہ علماء سے یہ واقعہ آپ نے سنا۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور کریم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کوئی چیز تحفہ پیش کرنی ہے، کوئی چیز ہدیہ پیش کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں میں آپ کو ہدیہ پیش کروں؟ حضور کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہدیہ تو میں تم سے لے لوں گا، تحفہ میں تیرا قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر اگلے جمعے میں آپ کے لیے وہ تحفہ لے کر آؤں۔ حضور کریم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اگلے جمعے کو کیا چیز لے کر آئے حضور کریم کے لیے؟ حضور کریم خطبہ دے رہے تھے، میرے نبی پاک ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ کو خطاب کر رہے تھے۔
محمدی مسجد والوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے دائیں بھی بھول جاؤ بائیں بھی بھول جاؤ، آنکھیں بند کر کے یہ سوچو وہ صحابہ کتنے مقدروں والے تھے جو براہ راست میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، میرے نبی کا خطاب سن رہے تھے، میرے نبی کی گفتگو سن رہے تھے، میرا نبی تقریر کر رہے تھے، میرا نبی خطاب فرما رہے تھے۔ اصحاب رسول فرماتے تھے اللہ کے رسول ہمیں قرآن سنائیے، ہمیں قرآن آپ کی زبان سے سننے پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں اللہ نے ساری کائنات کے خزانے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے آوازوں کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ نے مردوں کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے عورتوں کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے بچوں کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے جانوروں کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے شیر کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے گیدڑ کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے گدھوں کی آواز الگ رکھی ہے، اللہ نے کتوں کی آواز الگ رکھی ہے۔ یعنی اللہ کے پاس آوازوں کے خزانے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس چہروں کے خزانے ہیں، میں نے عورتوں کے چہرے الگ بنائے، بچوں کے چہرے الگ بنائے، بوڑھوں کے چہرے الگ بنائے، جانوروں کے چہرے الگ بنائے، ان کے جسموں کو بھی الگ بنایا۔ میں نے کائنات کی ہر مخلوق کو الگ الگ، ساری کائنات کے خزانے میرے پاس پڑے ہیں۔ محمدی مسجد والوں یہ میرے نبی پاک، یہ میرے رسول پر صحابہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے پاس آوازوں کے خزانوں کی چابیاں بھی پڑی ہیں، اللہ کے پاس چہروں کی چابیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کس جگہ پہ کس گودام میں چہرے رکھے ہیں اللہ نے چابی اپنے پاس رکھی ہے، اللہ نے آوازیں کہاں چھپا کے رکھی ہے اللہ نے وہ چابیاں الگ رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات کے درختوں کو، کائنات کی ہر چیز کے مخلوق کو، کائنات کی ہر چیز کی چابیاں رب العالمین نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ میرا نبی خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے کرتے حضور کریم نے فرمایا صحابیوں اللہ نے جب ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہماری موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ہمارا کھانا پینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو دنیا کائنات کی ساری چیزوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ جنت کی چابی بھی اللہ کے پاس ہے، جہنم کی چابی بھی اللہ کے پاس ہے، کائنات کے خزانوں کی ہر چابی اللہ کے پاس ہے۔ حضور کریم خطاب کر رہے ہیں صحابہ رسول میرے نبی کا خطاب سن رہے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں وَإِنَّهُ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، زمین کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے، سمندروں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے پکارتا ہے میں ہر بندے کی پکار سنتا ہوں، میں ہر مخلوق کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں تک اللہ کہہ رہا ہے محمدی مسجد والوں اللہ کا قرآن پڑھا کرو، خدا کی قسم اللہ نے اس قرآن میں بڑا سکون رکھا، اللہ نے بڑا اطمینان رکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں تیری فریادیں سنتا ہوں، تیری التجائیں سنتا ہوں۔ انسانوں تم تو بڑے اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تم یہاں تک کہہ دیا وما تسقط من ورقة
اصحاب رسول کی ساری داڑیاں مبارک در ہو جاتی تھی جب نبی پاک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابھی نبی پاک خطاب کر رہے تھے کہ صحابی رسول مسجد نبوی میں داخل جی اللہ کے رسول نے آپ کے لیے تحفہ لکھا۔ حضور کریم نے کہا کہاں ہے تحفہ؟ وہ دوبارہ مسجد نبوی کے باہر گیا اور ایک بہت بڑا لکڑی کا خوبصورت بنا ہوا ممبر رسول اٹھا کر مسجد میں حضور کریم سے فرمایا اللہ کے رسول جس ممبر پہ آپ بیٹھے ہیں نا یہ ممبر کچا ہو چکا ہے، جب آپ ہلتے ہیں جب آپ خطاب کرتے ہیں اس کی چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ کبھی آپ منہ ادھر کرتے ہیں تو اس کی چیخنے کی آواز آتی ہے، جب منہ ادھر کرتے ہیں تو اس کی چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ڈسٹربنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے لیے نیا ممبر رسول بنا کر لایا ہوں۔ اللہ کے رسول اٹھی کر آپ اس نئے ممبر پر بیٹھ کر ہمیں خطاب کیجیے۔ محمدی مسجد والوں حدیث میں لکھا ہے حضور کریم نے وہ پرانا ممبر چھوڑا، ستون حنانہ چھوڑا، پرانا ممبر چھوڑا اور اٹھ کر نبی پاک نئے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو محبت رسول کی ایک جھلک دکھانے لگا۔ حضور کریم نئے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگے۔ محمدی مسجد والوں حدیث نبی میں لکھا ہے پرانا ممبر رونے لگ جاتا، اس کی چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی، رو کر کہنے لگا اللہ مجھ سے آج کیا قصور ہو گیا ہے، میرا رسول میرے سے دور ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں کچا نہیں ہوں، میں تو میرے سے کہا جاتا ہے اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے جب تیرا نبی میرے پہ بیٹھ کے خطاب کرتا ہے میں نیچے سے بول بول کر اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے کائنات کا بادشاہ مجھ پہ بٹھا رکھا ہے۔ ممبر رسول بولے اس کی آواز کو صحابہ نے بھی سنا کہ یہ آواز رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے، بچوں کی طرح اس کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور کریم نے خطبہ چھوڑا، اپنا خطاب چھوڑا اور پرانے ممبر کے قریب آ کر اس ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھا محمدی مسجد والوں حدیث نبی میں لکھا ہے کہ وہ ممبر خاموش ہو گیا، رونا بند کر دیا۔ حضور کریم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیوں رو رہا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں، تو بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آپ ساری زندگی میرے پہ بیٹھ کے خطاب کرتے رہے، آج آپ نے مجھے چھوڑا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور کریم نے اسے تسلی دی، کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایسا تو نے حنانا مجھے بتا، میں محمد تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے قیامت تک زمین پہ ایسا درخت بنا دے کہ قیامت تک تیرے پہ کھجوریں لگتی رہے، قیامت تک دنیا تیرا پھل کھاتی رہے، قیامت تک تجھے موت نہ آئے۔ اس نے روک دیا اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا نہ کیجیے۔ حضور کریم حیران ہے کہ یار میں سے زندگی کی دعا دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھے دعا نہ دیجیے۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ حضور اس لکڑی سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں حضور کریم کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اس ممبر کی آواز کوئی نہیں آ رہی۔
وہ بڑے حیران تھے کہ حضور کریم اس ستون حنانہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کریم نے کیا خوبصورت بات کی، اچھا تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو جائے گا میں وہ دعا کروں گا۔ اس نے جو دعا کروائی محمدی مسجد والوں وہ سنو، اصل محبت کیا ہوتی ہے وہ سنو، میرے نبی کے لیے کیوں رویا وہ سنو، میرے نبی سے کیا اس نے اپنے لیے دعا کرائی یہ سنو۔ یہی میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں کہ حضور کریم وہ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں، دنیا کائنات کے وہ عظیم رہنما ہیں، دنیا کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے محمدی مسجد والوں میری ایک بات سے نشین رکھو، آج میری بات پلوں سے باندھ لو، رب العالمین کی قسم ہے میں نے نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک نے اپنے لیے 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے جب بھی دعا مانگی اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب درخت کیا کہہ رہا ہے، وہ ستون حنانہ کیا کہہ رہا ہے جس پر نبی پاک کھڑے ہو کر غنی خطاب کیا کرتے تھے، اور وہ ستون حنانہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک دعا کرو، میں آپ سے کہتا ہوں وہ میرے لیے دعا کرو، مجھے زندگی کی دعا مت دو، میں جو دعا کرانا چاہتا ہوں وہ دعا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول خدا آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ سے اپنی مرضی کی دعا کرانا چاہتا ہوں۔ حضور کریم نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مرضی کی دعا کر دیتا ہوں، اب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب محمدی مسجد والوں اس نے کیا مانگا حضور کریم سے، حضور کریم نے دعا میں اس کے لیے کیا مانگا، کیا خوبصورت چیز مانگ لی۔ یہی چیز ہمیں مانگنی ہوگی تب ہماری زندگی سنورے گی، تب ہمارے اجڑے ہوئے دل آباد ہوں گے، تب ہماری زندگی کی بے سکونیاں ختم ہوں گی، تب ہماری معیشت درست ہوگی، تب ہمارے پاکستان میں سکون آئے گا۔ پاکستان کے اندر محمدی مسجد والوں آج مہنگائی کا دورہ ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف غریب آدمی مر رہا ہے، یہ کیا بات ہو گئی، اللہ نے ہمارا رزق کیوں ختم کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ بات دیکھ یہ زمین وہی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے زمین میں سے ساری زندگی پوری کائنات رزق کھاتی ہے، زمین میں سے رزق ختم نہیں ہوتا، ساری کائنات زمین سے خزانے نکالتی ہے، میرے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ محمدی مسجد والوں کیا بات ہے، پاکستان کی زمین اتنی کی اتنی ہے، اللہ نے برکتیں کیوں اٹھا لی، زمین کے اوپر فصلیں اتنی لگتی ہیں، اللہ نے فصلوں میں برکتیں کیوں ختم کر دی، اللہ نے ہمارے پانیوں سے مٹھاس کیوں ختم کر دی، ہمارے پھلوں کے اندر سے اللہ نے برکتیں کیوں ختم کر دی، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ نے کیڑے کیوں ڈال دیے۔ یہ اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے راستے میں چلو گے، میں ہر چیز کو زمین کو تیرے تابع کر کے میں اسی زمین سے فصلیں نکال کر تجھے فراخ بنا دوں گا، تیرے لیے سارے برہانے ختم کر دوں گا، تیری معیشت درست کر دوں گا۔ وقت ہو گیا ہے محمدی مسجد والوں، وہ صحابی رسول سے میرے رسول جو دعا کرواتا ہے وہ دعا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول سے صرف انسان پیار نہیں کرتے، کائنات کی ہر مخلوق، کائنات کی ہر چیز میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ وہ منبر رسول نے کیا کہا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اتنی دیر منبر سے باتیں کی ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں میں نے منبر کو بہت سمجھایا لیکن وہ روتا رہا، آخر میں اس نے کہا اللہ کے رسول میری مرضی کی دعا کر دو، میں نے اس کی مرضی کی دعا کی ہے، اب وہ خاموش ہو گیا۔ حضور کریم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس نے آپ سے کیا دعا کرائی ہے، وہ دعا ہمیں بھی بتاؤ۔ حضور کریم نے فرمایا میں نے اسے بڑا سمجھایا، میں نے اس کو بڑا کہا کہ دیکھ، اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایک دعا کر، وہ بھی میرے رسول آئے اللہ کے رسول مجھے زندگی کے دعا مت دو۔ حضور کریم نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں قیامت تک پھل دیتا رہوں گا، قیامت آئے گی میرا پھل بھی ختم ہو جائے گا، مجھے بھی موت آ جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا۔
اہل حلالہ کو میری جنت کی سیڑھیوں پہ لگا دے۔ محمدی مسجد والوں، لکھا ہے حدیث نبی میں، اس درخت، اس ستون نے، ستون حلالہ نے میرے نبی سے ایسی دعا مانگی، ساری زندگی کے لیے نبی کے ساتھ جڑنے کی دعا مانگ لی۔ آؤ محمدی مسجد والوں، وقت ہو گیا ہے ہمیں بھی نبی پاک کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا کے خرافات کو چھوڑنا ہوگا، غیبتوں کو ختم کرنا ہوگا، مکر و فریب کو ختم کرنا ہوگا، جھوٹ بولنے والی باتیں ختم کرنی ہوں گی، لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ختم کرنی ہوں گی۔ دل صاف کرو گے تو خدا پاک صاف نبی سے رشتہ ہمارا جوڑ دے گا، اور پاک صاف نبی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ مجھے آپ سے اپنا